الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله ما يشركون من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کریم کے کرم سے الحمدللہ 20واں پارہ شروع ہو گیا ہے. اللہ پاک اس پارے کا بھی ہم کو اپنی رضا کے لیے معنی مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک آج کی تلاوت کردہ آیتوں میں توحید کے عقلی دلائل بیان فرما رہے ہیں کہ عقل سے مسئلہ توحید کو سمجھو، عقل سے مسئلہ توحید کو سمجھو. وہ دلائل اللہ پاک نے آج ان آیتوں میں بیان فرمائے ہیں. عقلی دلائل کو کہا جاتا ہے کہ عقل سے مسئلہ توحید کو سمجھو، عقل سے اللہ کو پہچانو اللہ کون ہے. اللہ فرما رہے امن خلق السماوات والارض، اور لوگوں بتلاؤ کیا یہ مشرکوں کے شریک بہتر ہیں یا وہ بہتر ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک پوچھے دسو منو یہ جو مشرکوں نے میرے شریک بنا دیے یہ بہتر ہیں یا پھر وہ بہتر ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، پیدا کیا. مشرکوں کے شریکوں نے ککھ بھی نہیں بنایا، کیوں جی؟ ایک ذرہ بھی نہیں بنایا. مشرکوں کے شریکوں نے ایک ذرے کا بھی خالق کون ہے؟ ایک بال تک کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. اللہ پاک نے 14 طبقوں کی کائنات میں 18,000 یا کم و بیش مخلوق بنائی ہے. 18,000 یا کم و بیش اللہ پاک نے یہ مخلوق بنائی ہے. اور یہ مخلوق جو ہے نا 18,000 یا کم و بیش ہے، یہ اللہ پاک نے بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر آلے فارمولے کے اور بغیر نقشہ نویس کے، بغیر مکینک کے، بغیر انجینئر کے، بغیر راج کے، بغیر مستری کے، یہ ساری کائنات اللہ نے لفظ کن سے بنائی ہے. لفظ کن سے آدھی کن، آسمان کا کن بن جائے بن گیا، زمین کن بن جا، پہاڑ شجر ہر شے اللہ پاک نے لفظ کن سے بنائی ہے. اور پھر اللہ پاک اتنی مخلوق کو بنانے کے بعد اللہ پاک کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی. کیوں جی؟ اچھا تھوڑا سا کم کرے توڑ کے ہی آ جائیے. بھائی صاحب دور ہے بس چلا نہیں جاتا ہے، ایسے رہ گئے معمولی کم کرے تھک جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے کوئی چیز بنا کے ہو بنانی چاہیے. اللہ پاک اتنی مخلوق کو بنانے کے بعد نہ اللہ پاک کو تھکاوٹ ہوئی ہے نہ کوئی پریشانی ہوئی ہے کہ ایسے بنانی تھی ایسے کیا بنا دی. اللہ نے جو بنایا ہے صحیح بنایا ہے. اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے صحیح بنایا ہے. مچھر کو بنایا تو صحیح بنایا ہے، مچھر کی ایسی بننا چاہیے، ایسی شکل ہے مچھر کی. کیڑی کو بنایا صحیح بنایا ہے، یہی شکل ہے کیڑی کی.
گدھے کو بنایا صحیح بنایا، وہ جو بھی اللہ نے بنایا ہے صحیح بنایا ہے اور درست بنایا ہے، ذرہ برابر بھی اس میں کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ بنانے والے اللہ ہیں۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی، یہ بھی اللہ نے اتارا ہے۔ ہو سکتا ہے نا بات پڑتی ہے، کون اتارتا ہے اس کو؟ اللہ اتارتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں اتارتا ہے، جتنی مقدار میں چاہتا ہے اتنی مقدار میں اتارتا ہے، جس انداز سے چاہتا ہے اس انداز سے اتارتا ہے۔ اگر بارش بلاگ بن کے اترے برف کی بنا سکتا ہے کہ اللہ؟ گوڑے بن کے برس اسے 2 کلو کے 5 کلو کے دوسرے کے سر میں بیٹھے ٹھا تھی مجھے ذرا بیڑا کر ہو جائے، اللہ نے کو مہلت دی ہوئی ہے، اتر سکتا ہے۔ لیکن باریک قطرے کہتے ہیں کہ جتنی بارش باریک ہوگی اتنی کھیتیوں کو زیادہ فائدہ ہوگا، لوگ کہتے ہیں۔ آسمان سے جو پانی اترتا ہے یہ بھی کس نے اتارا ہے؟ اللہ نے اتارا۔ دیکھو اس کو ہم پیتے بھی ہیں بارش کے پانی کو، بیوی بچے پیتے ہیں، مویشی پیتے ہیں، کھیتیاں شراب ہوتی ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، اور کہیں سالن ہڈیا وغیرہ جہاں یہ نیچے کھانی پا رہی ہے وہ بارش کا پانی جمع کرتے ہیں، تو دوسرا پانی بھی ہے نہیں کو پرواہ کرتے۔ یہ پانی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا۔ ایک مقام وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا ہے۔ یہ برکتیں ہیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اگائے ہم نے ساتھ اس پانی کے رونق باغ، خوبصورت باغ اس پانی کے ساتھ ہم نے اگائے، پیدا کیے۔ کہتے ہیں حدائق اس باغ کو کہا، یہ حدیقہ کی جمع ہے، اس باغ کو کہا جاتا ہے جس کے گرد درختوں کی باڑ ہو، بغیر باڑ کے باغ، جس کے گرد درختوں کی باڑ ہو اس کو حدیقہ کہا جاتا ہے۔ حدیقہ کی جمع حدائق ہے، حدائق ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو زمین ایک، پانی ایک، ہوا ایک، روشنی ایک، اور زمین سے پیدا ہونے والے باغوں کے درخت کیا ہے؟ مختلف ہیں، مختلف ہیں، ان کی قدر و قامت بھی مختلف ہے۔ باغوں کے درخت بھی مختلف، کہیں کنوں کا درخت ہے، کہیں آم کا درخت ہے، اور کہیں اپنا امرود ہے، جامن، کتنے قسم کے باغوں کے درخت اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں میرے بھائیوں۔ جی یہ لنگڑا آم کون پیدا کرتا ہے؟ یہ کس کا پیدا کیا؟ لنگڑا آم، چونسا آم۔ مشرق کو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے کہ لنگڑا آم چونسا اللہ کا چوس کے کہتا ہے بدبخت تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یار، یہ کہتا ہے۔ امرود، کیلے، سیب، یہ باغ جو ہے یہ سب کتنے پیدا فرمائے؟ یہ کھا کے اللہ پاک کی فصلیں، غلہ، اناج، دالیں، جی فروٹ، قسم کے کھا کے مشرق پھر بھی کہتا ہے کہ تیرا کھاوا۔ یہ اللہ پاک فرما رہے کہ اللہ نے بنائے ہیں یہ باغات جتنے بھی ہیں باغوں کے درخت۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم ان باغوں کے ایک درخت کوئی پیدا نہیں کر سکتے تھے، سارے مل کے چل لا کے سائنسدان، مولوی، پیر، فقیر، کرنے والی سرکار، پڑھنے سارے اکٹھے ہو کے اللہ پاک فرما رہے تم باغوں، اللہ نے باغوں میں درخت پیدا فرمائے ہیں نا، ان باغوں میں سے ایک درخت بھی تم نہیں بنا سکتے تھے، پیدا کر سکتے تھے۔ سب باغوں میں باغوں کا ایک درخت بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اور درخت تو بہت بڑی چیز ہے، ساری دنیا مل کے پتا بھی نہیں درخت کا بنا سکتے، پتا ساری دنیا مل جائے، پتا بھی بہت بڑی چیز ہے، اس پتے کو ہلا نہیں سکتی ساری دنیا، پکڑ کے ہلانا اور ہے، جیسے اللہ ہلاتا ہے ویسے ہلاؤ گا، حکم تو اس کو ہلوئے، ہل جائے گا، پکڑ کے ہلانا اور ہے، اس کو حکم دو جیسے اللہ ہلا رہا ہے، اللہ کے حکم سے درخت ہل رہے ہیں ہواؤں کے ساتھ، تو ایسے ہلا کے دو۔ درخت تو بہت بڑی چیز ہے، پتا نہیں، پتے کو ہلا نہیں سکتی ساری دنیا۔ میرے بھائیوں یہ پتا بھی کس کے حکم سے حرکت کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے حرکت کرتا ہے۔
فرمایا الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ اب عقیدہ بناؤ حاضر ہو کے بیٹھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ، وہ اتنے کام کر دیے، اب ہے کو اللہ کے علاوہ اور الہ؟ مسئلہ الہ کا معنی اللہ نے قرآن نے بتلا دیا کہ جو یہ کام کریں جو اوپر بیان ہوئے وہ الہ ہے، جو یہ کام نہ کر سکے وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے جو آسمانوں کو بنائے، زمین کو بنائے، آسمان سے پانی نازل فرمائے، پانی کے ساتھ باغات پیدا فرمائے، درخت پیدا فرمائے، وہ الہ ہوتا ہے۔ جو یہ کام نہ کر سکے وہ الہ۔ لفظ الہ کا معنی قرآن نے بتلا دیا۔ بل ہم قوم یعدلون، پھر بھی یہ جو مشرک قوم ہے نا یہ برابری کرتی ہے، اللہ کی برابری کرتی ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کرتی ہے۔ اللہ سے ہی مانگ لیا، نبیوں ولیوں سے ہی مانگ لیا، برابری ہے۔ اللہ کو بھی سجدہ کر لیا، نبیوں ولیوں کو بھی سجدہ کر لیا، اللہ کے نام کے پکڑے چھترے نبیوں ولیوں کی، یہ برابری ہے۔ حالانکہ مخلوق خالق برابر ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، مخلوق چھوٹی ہے، نبی ہے، ولی ہے، پھر سب چھوٹے ہیں، بڑا کون ہے؟ اللہ بڑا ہے۔ پھر کہاں خالق کہاں مخلوق ہے؟ یہ خالق اور مخلوق کو یہ برابر کر رہے ہیں۔ مشرک بے ایمان ہے، اللہ سے ہی مانگ لیا، نبیوں ولیوں سے ہی مانگ لیا، جی اللہ بھی داتا، اللہ کے ولی بھی داتا، اللہ کو بھی سجدہ کر لیا، نبیوں ولیوں کی برابری کر رہے ہیں اللہ کی مشرک۔ اللہ خالق اور مخلوق میں بڑا فرق ہے، خالق اور مخلوق برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ میرے بھائیو، مخلوق دامن پھیلاتی ہے، عطا کون کرتا ہے؟ مخلوق چولیاں پھیلاتی ہے تو چولیوں کو کون بھرتا ہے؟ فرق ہے خالق اور مخلوق میں۔ امن جعل الارض قرارا، اور لوگوں بتلاؤ کیا یہ مشرکوں کے شریک بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا، ٹھہرنے کے لیے، آباد ہونے کے لیے بنایا زمین کو، وہ بہتر ہے؟ تو پھر کون بہتر ہے؟ کیوں جی؟ اللہ فرما رہے یہ مشرکوں کو بتاؤ مجھے، یہ مشرکوں کے شریک یہ بہتر ہیں یا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ ٹھہرنے کے لیے، آباد ہونے کے لیے بنایا؟ زمین کو اللہ نے فرش بنایا ہے، اور پھر اللہ پاک نے دیکھو اس کو اونچی نیچی نہیں بنایا، ہموار بنایا ہے، اور اس کو لوہے کی طرح سخت نہیں بنایا ہے جی، پھر نرم بھی نہیں بنایا، بالکل ہی نرم آدمی جتنا تھی جائے اس میں چلنا مشکل ہو جائے، ضرورت کے مطابق بنایا ہے اللہ نے، طبیعت کے مطابق بنایا ہے۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مشرکوں کے شریک جو بنائے وہ بہتر ہے یا جس نے زمین کو قرار گاہ ٹھہرنے کے لیے بنایا وہ بہتر ہے؟ بتلاؤ لوگ، اللہ پوچھ رہے ہیں۔ واجعل خلالها انہارا، اور اللہ پاک نے زمین کے درمیان نہریں جاری کر دی، نہریں جی، چھوٹی نہریں، بڑی نہریں، کہ پانی سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ مستفید ہوتے ہیں۔ وجعل لها رواسیا، اللہ پاک نے پھر زمین میں پہاڑوں کو میخیں بنا کے ٹھوک دیا، گند دیا، تاکہ زمین ایک طرف مائل نہ ہو جائے، جھک نہ جائے۔ جب قیامت آئے گی نا اللہ نے پہاڑوں والی میخوں کو نکال لے گا، زمین کا توازن برقرار نہیں رہے گا، پھر زمین مشرکوں کو پڑ جائے گی۔ ہاں، اللہ پاک کو مشرکوں کو تباہ کرنے کے لیے فوجیں لشکر تیار نہیں کی، زمین کو حکم دے زمین پڑ جائے، ان کو پکڑ لے، اب ٹائم ہے پکڑ لے ان کو۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور بنائے اللہ پاک نے دو دریاؤں کے درمیان پردہ۔ بعض سمندر ایسے ہیں کہ ان کی ایک سائڈ کا پانی گرم ہے، دوسری سائڈ کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بعض سمندر ایسے ہوتے ہیں ایک طرف کا پانی جو 10 سمندر حرکت کرتا ہے اور دوسری طرف کا ساکن رہتا ہے۔ بعض ایسے ہیں سمندر کہ ایک سائڈ کا پانی میٹھا، دوسری طرف کا کڑوا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض سمندر ایسے ہیں کہ ایک طرف کا پانی سیاہ اور دوسری طرف کا سفید، لیکن درمیان میں ایک پردہ ہوتا ہے، حد فاصل اس کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک کا پانی کو حکم ہے سمندر کے پانی کو کہ تو نے ادھر نہیں جانا اور تو نے ادھر نہیں جانا، نہیں جاتا پانی، حد فاصل وہ لکیر ہی ہوتی ہے۔ کیا ہے وہ لکیر؟ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ادھر نہیں جانا، تو نہیں اگر چلا بھی جائے وہ پھر واپس آ جاتا ہے۔ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے دو دریاؤں کے درمیان
کیا بنایا ہے؟ پردہ بنایا ہے دفاع سے، یہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ پھر الہم اللہ، کیا اللہ کے علاوہ اب کوئی الہ ہے؟ بتلاؤ اللہ کے علاوہ، یہ بھی اللہ نے الہ کا معنی یہاں بھی ہو گیا، اور معنی ہوا لفظ الہ کا۔ الہ وہ ہوتا ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا ہے اور زمین میں نہریں جاری کی ہیں، زمین میں پہاڑ کیل کیل بنا کے ٹھوک دیے اور دو دریاؤں کے اوپر پردہ بنایا ہے، وہ الہ ہے۔ جو یہ کام نہ کر سکے وہ الہ، یہ دوسرا معنی کر دیا قرآن لفظ الہ کا۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر جو ہے نا یہ جانتے نہیں، یہ شرک کو تو جانتے، کفر کو اللہ کی توحید کو نہیں جانتے۔ اب بھی مشرک سب کچھ جانتا ہے، نیانے بنانا جانتا ہے، پیسے بنانا جانتا ہے، مار پیٹ میں لانا جانتا ہے، بس بڑا کچھ سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا تو مشرک اللہ کو نہیں سمجھتا، نہیں جانتا تو اللہ کو، جو اللہ کو نہیں جانتا چاہے کروڑوں پتی یہ ساری دنیا اس کے پاس آ جائے، ساری دنیا کے علم آ جائے، ڈگری آ جائے، جو اللہ کو نہیں جانتا وہ کچھ نہیں جانتا، وہ کچھ نہیں جانتا، اس سے بڑا جاہل ہو رہا ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اللہ پاک فرما رہے ہو بتلاؤ لوگوں، مشرکوں کے شریک بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب اس کو پکارتا ہے اور پھر تکلیف کو بھی دور کر دیتا ہے؟ مشرکوں کے شریک بنائے بہتر ہے یہ بہتر ہے جو بے قرار، اس کو کہتے ہیں جب آدمی کہیں پھنس جائے نا پھر نکل نہ سکے، نکلنے کو رستہ اس کو کہتے ہیں بے قرار ہے جی۔ جب کوئی بے قرار اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، یہ بہتر ہے یا مشرکوں کے شریک بہتر ہے؟ ہاں جی، نبی ولی پھر پھنسے گے نا مشکلوں میں، کیوں جی؟ مشکلیں آئی کہ نا، آدم علیہ السلام پہ مشکل آئی کہ نا، کیوں جی نہیں آئی؟ اور جس کے کپڑے اتارے قبول کر دیتا جائے، اس سے بڑی ہر مشکل کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی مشکل کشائی کس نے کی ہے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں ہے جی، تو کس نے بچایا کشتی کو؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں تو کس نے ٹھنڈا کیا؟ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو تخت مصر پہ کس نے بٹھایا ہے جی؟ یعقوب علیہ السلام آنکھوں سے نبی نہ ہو گئے، اللہ پاک نے یعقوب علیہ السلام کو آنکھیں عطا فرمائی اور بیٹا بھی ملا لیا۔ پریشانی یعقوب علیہ السلام کی دور کرنے والا کون ہے؟ ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں ہے، کس نے نکالا ایوب علیہ السلام کو بیماری سے؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے کہ نا، خود نکل گئے، تو بولو یارو خود نکلے ہیں؟ کسی نبی نے نکالا ہے؟ کسی فرشتے نے نکالا ہے؟ کس نے نکالا یونس علیہ السلام کو؟ اللہ نے نکالا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل آگے پانی، فوجیں پیچھے، فرعون کی فوجیں، سائڈوں پہ پہاڑ پھنس گئے، کس نے نکالا مشکل سے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کے اندر 4000 یہودی تلواریں لے کے آ گئے، نہیں چھڑنا عیسیٰ کو باہر نکلے، بس رفعہ اللہ نے اوپر ہی اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام مشکل اٹھائی کس نے کی؟ اور ہمارے محبوب ہجرت کی رات ابو جہل گروپ بے ایمان 100 بندے 100 تلواریں لے کے آ گئے، گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیرا پا لیا جی، کافروں کو اندھے کر کے مشرکوں کو اپنے محبوب کو کس نے نکالا ہے؟ اللہ نے نکالا۔ یہ اللہ پاک فرما رہے یہ مشرکوں کے شریک بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کر کے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وہ بہتر ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، خلیفہ یہ بھی اللہ نے بنایا ہے جی، ایک قوم کے بعد دوسری قوم، ایک مولوی صاحب کے بعد دوسرا مولوی صاحب، ایک پیر کے بعد دوسرا پیر ہے جی، ایک گدی نشین کے بعد دوسرا گدی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اور گدی نشینو اور قبروں پہ بیٹھ کے غیر اللہ کے نام کے حرام چڑھاوے پٹھارے بکرے چھکرے کھانے والوں، یہ گدی نشین بھی تم کو اب یہ میری کرم ہے، اگر پہلا گدی نشین نہ مرے پھر دوسرا کیسے آئے؟ ہاں یہ بھی میری کرم ہے، ایک مر رہا ہے ایک آ رہا ہے تو دوسرا مر رہا ہے تیسرا، یہ بھی میری کرم ہے۔ گدی نشین بڑے بیٹھے ہوئے یہاں حرام کھا رہے ہو۔ فرمایا
الہم اللہ، اب کوئی الہ ہے اللہ کے علاوہ؟ لاؤ کوئی الہ ہے اللہ؟ کوئی الہ نہیں۔ یہاں تیسرا معنی لفظ الہ کا ہو گیا کہ جو بے قرار کی دعا کو قبول کرے جب وہ اس کو پکارے، اور پھر وہ بے قرار کی دعا ساری تکلیفوں کیا کر دے، دور کر دے۔ ہاں جی، اور جو تم کو زمین میں خلیفے بناتا ہے، جو یہ کام کرتا ہے وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ جو یہ کام نہ کرے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ قلیلا ما تذکرون، کام ہو جو تم نصیحت پکڑتے ہو، کام ہو جو تم نصیحت پکڑتے ہو، یعنی تم میں سے تھوڑے لوگ جو نصیحت جو پکڑتے ہیں وہ بھی تھوڑی نصیحت پکڑتے ہیں، صحیح زیادہ نصیحت نہیں پکڑتے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، جب آپ فرمائے بتلاؤ لوگوں یہ مشرکوں کے شریک بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں میں، تم کو راستے بدل اٹھائے۔ یہ پچھلے دور کے اندر لوگ سفر کرتے تھے، رات کو کرتے تھے سفر، نہ تری میں بھی اور خشکی پہ رستہ بھول جاتے تھے، لیکن ستاروں کے ذریعے اور پہاڑوں کے ذریعے درختوں کے ذریعے دیکھ کر نا پھر یہ منزل کی طرف جاتے تھے۔ جب آپ فرمائے یہ راستے بھی تم کو رہنمائی تمہاری رات میں بھول جاتے ہو، رستہ تم خشکی تری میں، یہ رہنمائی تمہاری اللہ کرتا ہے۔ ستارے کس نے بنائے ہیں؟ درخت کس نے بنائے؟ پہاڑ۔ لیکن لوگ پہاڑوں سے رہنمائی لیتے تھے جب بھول جاتے تھے، رات کو خشکی میں تری میں اپنا سفر کرتے تھے، ستاروں سے دیکھ کے پھر یہ سفر کرتے منزل میں پہنچتے تھے۔ فرمایا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ نہ لو دسو کون ہے وہ؟ اللہ فرما رہے دسو کون ہے وہ؟ نبی ولی کیڑا کون ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ جو بشرم بین یدی بشارت دیتی ہیں، اس کی رحمت سے پہلے آگے ٹھنڈی ہوائیں بشارت دیتی ہیں کہ اللہ کی رحمت کی بات آ رہی ہے، خوش ہو جاؤ۔ یہ ہوائیں بھی کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے۔ الہم اللہ، فرما رہے اب کوئی الہ ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ فرمایا جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی تمہاری کرتا ہے، ہواؤں کو بھیجو لوگوں، وہی الہ ہے۔ جو یہ کام نہ کر سکے وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں تیسرا معنی اللہ قرآن نے لفظ الہ کا کر دیا۔ امن یبدأ الخلق، ہاں تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے جن کو یہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نبی ولی فرشتہ کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا مشرکوں کے شریک بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو ابتداءً پیدا کرتا ہے؟ ابتداءً اللہ نے ہر شے کو ابتداءً پیدا کیا، اللہ اس سے پہلے کسی نے کوئی شے نہیں پیدا کی۔ آسمان کو ابتداء، اس سے پہلے کوئی آسمان نہیں تھا، اللہ نے بنایا ہے، یہی بات۔ اور چار سور ستاروں سے پہلے کوئی کسی نے نہیں بنایا، چار سور اللہ نے بنائے ابتداء۔ ہر چیز کو اللہ پاک ابتداء بنایا ہے، یہ مخلوق ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھی۔ کتے سے پہلے کوئی کتا نہیں تھا، گدھے سے پہلے کوئی گدھا نہیں، انسان سے پہلے کوئی نہیں، ابتداء ساری مخلوق کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور فرمایا ثم یہی لٹائے گا، اس کو جو بنا سکتا ہے وہ لٹا بھی سکتا ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین سے تم کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، آسمان سے پانی برسا کے، زمین سے کھیتی اگا کے، اللہ پوچھ رہے کون تم کو رزق دیتا ہے؟ فرمایا پھر الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے۔ یہاں بھی اللہ قرآن نے چوتھا معنی بیان کر دیا لفظ الہ کا، کہ جو ابتداء پیدا کرتا ہے پھر اس کو لٹائے گا مخلوق کو، جو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے وہی الہ ہے، جو یہ کام نہ کر سکے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ چوتھا معنی لفظ الہ کا۔ میرے بھائیو، یہاں چار معنی اللہ کے قرآن نے لفظ، یہ معنی میں نے نہیں کیے لفظ الہ کے، یہ کسی وہابی مولوی کی، جو بدی مولوی نہیں کیے ہوئے، یہ لفظ الہ کے چار معنی کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں۔ میرے بھائیو پانچ ہو گئے ہیں، پانچ معنی اللہ پاک نے فرمائے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی لفظ الہ آیا ہے نا قرآن میں، اس کا اور ہی معنی ہے، اس کا غیر ہی معنی ہے، یہ بتلاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کو۔ یہ پانچ کا تو پتہ چل گیا نا کہ لفظ الہ یہاں اس کا مطلب ہو رہا ہے، یہاں لفظ الہ ہے اس کا مطلب ہو رہا ہے۔ پانچ جگہ دفعہ لفظ الہ آیا ہے، اور پانچ ہی دفعہ لفظ الہ کے اللہ نے علیحدہ علیحدہ معنی بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کے اندر جہاں بھی لفظ الہ ہے اس کا علیحدہ ہی معنی ہے، اس کا جدا ہی معنی، لفظ الہ کا ایک معنی نہیں ہے، جو علیحدہ علیحدہ معنی ہے۔ اور یہ لفظ الہ کے معنی کس نے بیان فرمائے ہیں؟ اللہ نے بیان فرمایا۔
قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اور مشرکو تم اپنے شرک پر کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو نا شرک میں. دلیل دو, دلیل نہ شرک شامل نہ چکے شاہی کرو, دلیل لاؤ. ہاں جی, کسی نبی نے کہا ہے کہ شرک کرو, ولی نے کہا ہے شرک کرو, کسی عالم نے کہا ہے, کسی کتاب میں ہے, کسی فرشتے نے کہا ہے, اللہ نے کہا, کس نے کہا شرک کرو؟ اللہ بس دلیل دو. شرک کی دلیل ہے ہی نہیں, جھوٹ, صرف جھوٹ ہے. سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک, اور بھی جھوٹ ہے لیکن سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک ہے. کہ جھوٹ کی کیا دلیل ہوتی ہے؟ مکے کے بزرگ نے کہا کہ جی قیامت کب آئے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. محبوب اعلان کر دو کہ جو آسمانوں میں ہے وہ بھی غیب نہیں جانتے, اور جو زمین میں ہے وہ بھی غیب نہیں جانتے, الا اللہ. غیب کون جانتا ہے؟ اب کو بات رہ گئی ہے, کتنی واضح آیت ہے, کو بات رہ گئی ہے. اب نبی بھی جانتے ہیں, ولی بھی جانتے ہیں, سبھی ہر شے کا پتہ ہے. یہ قرآن کیا کہہ رہے کہ جو آسمانوں میں ہے, جو زمین ہے, وہ غیب نہیں جانتے, الا اللہ. غیب کون جانتا ہے؟ پڑھتے لا الہ, کوئی الہ نہیں, کون الہ ہے؟ پڑھتے ہونا اسی طرح جو آسمانوں میں ہے, جو زمین میں ہے, غیب نہیں جانتے. غیب کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اب زمین و آسمان میں کیا ہے؟ نبی یہی ہے نا, زمین میں ہی تھے, فرشتے آسمان میں, اب روح آسمانوں میں چلے گی نبیوں کی. جی تو مولوی صاحب بھی یہی ہیں, کرنے والی سرکار, پڑھنے والی سرکار ہے, یہ سارے زمین میں ہی ہیں جتنی مخلوق ہے. اللہ پاک فرمائے جو آسمانوں میں ہے, جو زمین میں, وہ غیب نہیں جانتے. غیب کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. 7واں پارہ پڑھ کے آئے ہو, اللہ اقول لکم عندی خزائن اللہ. محبوب کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں, اللہ کے خزانے اللہ کے پاس نہیں. میں والا عالم الغیب, میں غیب نہیں جانتا. میں ہے جی. دوسرے مقابلے فرمایا لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا پلائیں اکٹھی کر لیتا, پریشانی نہ آتی. میں پوری دنیا کے مولوی, یہ دو لفظ تو ہیں, دو ایسے کہ میں غیب نہیں جانتے. ایک میرے بابو اعلان کرتے کہ میں غیب نہیں جانتا, اور ایک اگر میں غیب جانتا ہوتا. لفظ دو میں ہیں. ایک آدمی پوری دنیا کے مولوی صاحب بھی کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں غیب جانتا, میں غیب میں ہوں. دو ایسے ہیں, یاد کرو کہیں مشرکوں کی پالا پڑ جائے. جی وہ ایک آیت دکھا لو جس کا معنی یہ ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ میں غیب جانتا. اللہ کے نبی یہ تو فرما رہے اللہ کے حکم سے کہ میں غیب نہیں جانتا. دو ایتیں قرآن میں, یا 7ویں پارے میں اور 9ویں پارے میں آیت ہے کہ میں غیب نہیں جانتا. ایک ایت صرف دکھا دو اللہ کے نبی نے فرمایا لفظ میں ہو, ساری باتیں چھوڑو, چکرے رولے چھوڑو. اللہ کے نبی فرما رہے ہو یا اللہ اعلان کرواؤ کہ میں غیب جانتا, لفظ میں دکھا دو, یا دو ایتیں ہم دکھاتے ہیں بس, سمجھائے. اور جب قرآن میں ہی ہر گئے, تم قرآن میں ہی سچے رہے اور کہاں سچے ہو گئے؟ قرآن نے جب تم کو جھوٹا کر دیا, ہمیں سچا کر دیا, تو کہاں سچے ہو گئے؟ یاد رکھا کرو, یہ کام آئیں گے. لفظ میں یاد رکھو, یہ ہم دکھاتے ہیں تو ساری باتیں چھوڑو, یہ غیب وہ فلاں چارے چھوڑو. ہم دو ایسے دکھاتے ہیں قرآن میں سے کہ اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا. تم ایک دکھا دو, چلو تم سچے, ایک دکھاؤ لفظ میں ہو اس میں, یا ہم دکھاتے ہیں بس. کل بتا لو کنت عالم الغیب, 9واں پارہ اٹھاؤ, پڑھ گیا آپ. عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. اگر میں غیب کو جانتا ہوتا پلائیں اکٹھی کر لیتا, پریشانیاں نہ آتی. پریشانی آئی کہ نہ نبی کو؟ کیوں بھائی آئی ہیں نا پریشانیاں, تکلیفیں آئی ہیں نا. داندر نبی کے شہید ہوئے, یہ خوشی ہے؟ وہ بولو یارو, یہ خوشی ہے, یہ خوشی آئی نبی کو, یہ پریشانی نہیں ہے. داندر شہید ہو گئے, چہرہ زخمی ہو گیا, 70 صحابی شہید, یہ خوشی ہے, یہ پریشانی نہیں. اور کیا ہے؟ 70 کاری منافق کو دھوکہ دے کے شہید کر دیے. اللہ کے 1 مہینے تک بدعا مانگتے ہیں, یہ خوشی والی بات ہے؟ یہ پریشانی ہے کہ نہ؟ اب میاں صاحب بہتان لگایا, مہینہ پریشان رہے, پریشانی ہے کہ نہ؟ اللہ کے نبی نے کہہ دیا میں کل بتلا دوں گا انشاءاللہ, لیکن 18 دن وہی نہیں ہے, یہ پریشانی ہے کہ نہ؟ اگر پہلے ہی پتا ہوتا یہ پریشانی ہے نہ آتی. اللہ پاک فرما رہے
نبی فرما رہے کہ لو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا لستکثرت، تو میں خیر بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، وما مسنی من تکلیف نہ تھی۔ تکلیفیں اس لیے آئیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب بناؤ عقیدہ ہو یارو، اس لیے پریشانی تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب کون ہے؟ کائنات کے ذرے کو جاننے والا کون ہے؟ کائنات کی خبریں کس کے پاس ہیں؟ بال وجود کے بال تک کو کون جانتا ہے؟ ایک ذرے تک کو کون جانتا ہے؟ ہر چیز کو کون جانتا ہے؟ اور سب کو بیک وقت جانتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، مشرکو جن کو تم کرنے والا سمجھتے ہو نا، پڑھنے والا کہتے ہو کہ ہمارے باپوں کا فیض ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا دن قیامت کی کب اٹھائے جائیں گے۔ تم کہتے ہو پڑھنے والا ہے، کرنے والا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے حاضر، ان کو یہ بھی نہیں پتا دن قیامت کے یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے میرے بھائی۔ بل ادار کا علم فی الآخرہ، یہ جو ہے نا بکے کے موسی قیامت کے منکر سے قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں گم ہو گیا، ان کے پاس آخرت کا علم ہے۔ قرآن پڑھے مرے تو آخرت کا علم ہونا، آخرت کا علم قرآن بتلاتا ہے، آخری بات قرآن کر کبھی قرآن پڑھتے ہی نہیں، آخرت علم کہاں جاتا؟ ان کے پاس آخرت کا علم ہے ہی نہیں، گم ہو گیا۔ بل ہم فی شک میں، بلکہ آخرت کے علم کے بارے میں شک پڑ گیا ہے، بلکہ اندھے ہو گئے، اللہ پاک تمہارے اندھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں آخرت کا۔ دن قیامت جب آخر کو دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا کہ آخر کا انکار کر کے ہم کتنے نقصان میں آ گئے، کتنا نقصان ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض، کیا مشرکوں کے شریک بہتر یا وہ بہتر ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟ وانزل لکم من السماء ماء، نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی، فانبتنا به حدائق ذات، بس پھر اگائے ہم نے ساتھ اس پانی کے بارون کے باغ۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرا، تم ان باغوں کا ایک درخت بھی اگا نہیں سکتے تھے۔ الہم، اللہ کیا ہے کوئی الہ ساتھ اللہ کی اور کوئی؟ بل ہم قوم یاد، بلکہ ایک مشرک قوم اللہ کے ساتھ برابری کرتی ہے۔ امن جعل الارض قرارا، کیا مشرکوں کو شریک بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس نے بنایا زمین کو قرار کا؟ وجعل خلالها نہارا، اور بنایا اللہ نے اس میں اس کے درمیان نہروں کو، وجعل لها رواسیا، اور پھر اللہ پاک نے زمین کے اندر پہاڑوں کو میخے بنا کے ٹھوک دیا، وجعل بین البحرین حاجزا، اور بنایا اللہ پاک دو دریاؤں کے درمیان حاجزہ پردہ۔ الہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ بل اکثرهم لا، بل اکثر ان کے نہیں جانتے۔ من یجیب المضطر اذا دعا، یہ مشرکوں شریک بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو قبول کرتا ہے مضطر کی دعا کو جب اس کو پکارے، ویکشف السوء، پھر اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور بنایا اللہ نے تم کو خلیفہ زمین میں۔ الہم اللہ کا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، کم ہو جو تم نصیحت کرتے ہو۔ من یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، مشرکوں کے شریک بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو رہنمائی کرتا ہے تمہاری خشکی اور طری کے اندھیروں میں؟ ومن یرسل الرياح، اور ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرا بین، اس کی رحمت سے پہلے جو اس کا خوشخبریاں دیتی ہیں۔ الہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ تعالی اللہ بلند و بالا ہے ان سے جو یہ مشرک اللہ کے شریک بنا رہے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، کیا مشرکوں کے شریک بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو ابتداء پیدا کرتا ہے، ثم سے لٹائے گا اس مخلوق کو۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، محبوب کہہ دو لاؤ تم اپنی دلیل، اگر ہو شرک کی کو دلیل پیش کرو اگر سچے ہو شرک میں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ، محبوب کہہ دو لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کوئی نہیں جانتا جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں، کس کو نہیں جانتا؟ بولو، جو آسمانوں میں ہے جو بھی زمینوں میں ہے مخلوق، یہ مخلوق کہاں ہے ساری؟ آسمان میں ہے زمین میں، اور تو نہیں کہیں۔ جو بھی آسمان عقیدہ بناؤ جو آسمانوں میں ہے وہ بھی غیب نہیں جانتا، اور جو زمین میں ہے وہ بھی غیب نہیں جانتا، کوئی غیب نہیں جانتا۔ اجی اللہ آ گیا، اگر اللہ نہ ہوتا پھر اللہ بھی نہیں جانتا تھا۔
جیسے لا الہ کوئی الہ نہیں الا آ گیا، اللہ نے باقی رکھیا اللہ نے، ایسا اللہ ہے سخت استثنائیہ، اللہ نہ ہوتا اللہ بھی الہ نہ ہوتا، ہاں جی کوئی غیب نہیں، اگر اللہ نہ ہوتا پھر اللہ کی نفی ہو جاتی ہے، اللہ آ گیا، اللہ نے اللہ کو باقی رکھا ہے کہ اللہ جانتا ہے اور کوئی غیب، اگر کسی نبی ولی کو اللہ کو غیب کی بات بتلا دے، اگر اللہ بتلائے پھر نبی ولی کو بھی غیب کی بات کا پتہ چل جاتا ہے، اگر نہ بتلائے تو سامنے بڑی چیز کا نبی ولی کو غیب کا پتہ نہیں چلتا کہ کیا بتائیں۔ وما یشعرون ایانہ یبعثون، اور نہیں وہ شعور رکھتے کب اٹھائے جائیں گے، بل ادارے کا علم فی الآخرہ، بلکہ علم ان کا ختم ہو گیا آخرت کے بارے میں، بل ہم فی شک منہا، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کو شک ہے، بل ہم منہا عمون، بلکہ آخرت کے بارے میں یہ اندھے ہو گئے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ بھائی صبح کی نماز سارے ساتھی پڑھو، دیکھو ہمارے کتنا بحران آ گیا، آدھے ساتھی آج نہیں ہے، افسوس کرو کیا ہوتا جا رہا ہے اللہ کے بندو۔ ہاں کچھ عید دوڑاؤ کہ ذہن دوڑاؤ کہ ہماری کلاس کم از کم کلاس تو پوری ہو ہماری۔ صبح کی نماز سب رات کو بندی کے ساتھ اللہ کرے۔ ایسا